کتنا یقین ہے، کتنا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور میں محمد کے سامنے جاؤں گا اور یہ لاٹھی میرے پاس قبر میں محفوظ ہوگی۔ یہاں مفسر نے ایک بات لکھی ہے، اگر سن لو تو پھر غور فرماؤ۔ کیا کہا؟ لاٹھی قبر میں دفن کروائی اپنے ساتھ، تاکہ یہی لاٹھی میرے ہاتھ میں قیامت والے دن ہو۔ مفسرین تڑپ گئے یہاں پر، اس قبر میں یہ لاٹھی قیامت تک محفوظ رہے گی، موجود رہے گی، محفوظ رہے گی۔ ساتھ فرماتے ہیں یہ تو انصاف نہیں کہ لاٹھی تو محفوظ رہے لیکن اس صحابی کا جسم محفوظ نہ رہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ لاٹھی کیا لاٹھی تھی؟ لاٹھی بھی محفوظ رہے گی، محمد کے صحابی کا جسم بھی محفوظ رہے گا۔ یہ اٹھے گا قیامت والے اس لاٹھی کے ساتھ۔ کیا رتبہ ملا ہے نبی پاک کی سنت حدیث کو ماننے کی وجہ سے۔ چھانکیے گریبانوں میں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم حدیث آ جائے ہماری حالت کیفیت یہی ہوتی ہے؟ جانتے ہو اس حدیث کو؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے واسطے مکہ مکرمہ میں آئے، عمرہ کی تھا۔ نواس ایک نامی بندہ تھا، تاجر تھا، اس نے جناب اونٹوں کا ایک ریوڑ بہت بڑا بنایا، بیچنے کے لیے اونٹ پالے رکھے۔ ایک اور ساتھ پارٹنر تھا، اللہ کا امر، ایک اونٹ بیمار ہو گیا، اس کو باڑے سے الگ کر کے باندھ دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا۔ عمرہ کے بعد کسی نے بتلایا کہ یہاں اونٹوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہے ایک بندے کے پاس، اور وہ بیچتا ہے، لیتا رہتا ہے، بڑے قیمتی اونٹ ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں چلو اونٹ لے لئیو، دیکھو لو کوئی جانے کوئی اونٹ ہی پسند آ جائے۔ بڑے پسند تھے، محبت تھی اونٹوں سے۔ آئے، ایک اونٹ سائیڈ پہ بنا ہوا تھا، پوچھا یہ جو اونٹ ہے سائیڈ پر یہ بیچنا ہے؟ نواس جو خود تاجر تھا وہ موجود نہیں تھا، اس کا پارٹنر وہاں موجود تھا، اس کو پتا تھا یہ بیمار ہے، الگ باندھا ہوا۔ تو بندے دی فطرت ہے، پورے باغ چوں بندے نو روک دے نا، اے چیز نہیں کھاونی، بندہ وہ نیڑے مڑ جاندہ، پتہ نہیں یہ کیڑی حکمت۔ ہن جنت آدم علیہ السلام جو پوری جنت فری آئی سوائے ایک درخت، مڑ آدم ہوتے جاندے تھے، پتہ اس جنت درخت پتہ کیڑا حقیقت، فطرت ہے انسان۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ اونٹ بیچنا ہے، وہ بیمار تھا۔ انہیں کہا با نہیں یہ نہیں بیچنا، اے باقی اونٹ بچو لے آن۔ انہیں کہا نہیں میں اے ہی لے بڑا۔ انہیں کہا با نہیں یہ نہیں بیچنا۔ وہ دل سی بچنگا چلو ریٹ چڑھ رہے نا، بہت اصرار کرے گا تو چلو بیمار ہے تو اسے پردج نکل جائے۔ فرمایا اے لینا ہے، فرمایا اے نہیں اے دے بڑے، باقی لے لو، رہن دو، یہ ساڑا اپنا خاص اٹھ۔ انہیں کہا نہیں یہ ہی لے بڑے۔ خیر طے ہو گئے، پیسے اونٹ بیچ دیا اس نے، عبداللہ بن عمر نے لے لیا، لے کے باہر نکل گئے۔ پیچھے سے نواس آیا، انہیں پوچھا اونٹ بیمار جڑا سی ٹھیک ہو گیا؟ انہیں کہا ویچ چھڑے۔ انہیں کنے لے آئے؟ انہیں کہا ایک بندہ آیا سی عمرہ کرنا، انہیں لے گیا۔ انہیں کہا دی شکل صورت، انہیں دا سب اس طرح دیا۔ انہیں کہا اور نبی پاک دا صحابی عبداللہ بن عمر ہونا ہے، انہوں نے تلاسی مکے آئے ہوئے نے، انہوں نے تو اونٹ ویچیا ہونا ہے تے دسیا سی یہ بیمار ہے۔ انہیں کہا چوپ کر، دسن دی لوڑ کیڑی؟ میں انہوں نے کئی باری کیا با او نہ لو، انہوں نے بھی بار بار وہی کیا، دسیا نہیں۔ تسی بھی ماں جائیں میں بیچ دے ہو نا، 10 کی بیچ دے ہو سوئے۔ ہاں اہل حدیث ہو وہ تو چنگا کام کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اور سنو، بتلایا تھا اونٹ کا نقص بیماری نہیں، پھر بیچیا کیوں؟ میں انہوں نے کیا با نہ لو، ہو سکے دسیا ہے سی با بیمار ہے، انہوں نے کہا اے نہیں دسیا، انہوں روکیا سی با اے نہ لو۔ انہیں کہا انہوں پتا سی با بیمار، تو نے دھوکہ کیا ہے، اور کس سے کیا ہے؟ نبی کے صحابی سے۔ چلو چلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے اپنا اونٹ واپس لیتے ہیں، دھوکہ نہیں کرنا، اس کو پیسے دیتے۔ آئے عبداللہ بن عمر ملاقات ہو گئی، فرمایا عبداللہ بن عمر جی ساڑا اونٹ واپس کرو، اپنے پیسے لے لو۔ کیوں؟ اے اونٹ بیمار ہے تے میرا ساتھی تو انہوں نقص نہیں دس سکے، آسی معذرت چاہنے اونٹ ساڑھو واپس کر دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے واپس لے لیں، اونٹ واپس کر دیتا ہے۔ جب اونٹ واپس کیتا ہے تو نواز کہنے لگا اسا سمجھے تو نہ دورہ دھوکا نہ ہو جائے، ایک تے پیسے توڑے لے لینے، دوجی باہاں تے بیمار اونٹ جدوں مدینے جائے گا توڑے صحیح اونٹا اندر کھلوے گا، انہوں بھی یہ بیماری لگ جائے گی، وہ بھی مر جان گے اونٹ، وہ بھی بیمار ہو جان گے۔
تو انہوں دوری تکلیف ہوئے گی. اسا اس واسطے اونٹ تو انہوں واپس لین دا پروگرام بنایا. عبداللہ بن عمر نے پیسے لے لے سن, اونٹ واپس کر دیتا سی. ہون رک گیا, فرمایا میرا اونٹ واپس کر دو, لے لو اپنے پیسے, اب میں واپس نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ فرمایا نبی پاک فرما گئے تھے کہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو بیماری نہیں لگتی, اگر اب میں واپس کرتا ہوں تو میرا ایمان حدیث پر کمزور ہوتا ہے. نہیں لو دوں گا اونٹ واپس, لے لیا اونٹ, نہیں بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور کو, ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری نہیں لگتی. نبی پاک نے فرمایا جو نہ مانے اس کو کہو پہلے اونٹ کو, پہلے جانور کو بیماری کہاں سے لگی؟ وہ کہے گا پہلے کو اللہ کے امر سے لگی. اگر دوسرا جانور بھی بیمار ہو جائے, وہ پہلے اونٹ سے جانور سے بیمار نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ کے امر سے بیمار ہوتا ہے. ایمان ہے. نہیں میں اب اونٹ واپس کروں گا. پیسے دے چھڑے, اونٹ لے کے مدینے میں گئے, اعلان کیا لوگوں بیمار اونٹ مکہ سے لایا ہوں, صحیح اونٹوں میں باندھنے لگا ہوں, میرے دیگر اونٹ جو ہیں وہ بیمار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ میرے محمد فرما گئے تھے. ایمان تھا, حدیث پر یقین تھا, باندھ دیا اونٹوں کو. لوگ نہیں مانتے حدیث, باندھ دیا اونٹوں میں. عبداللہ بن عمر فرماتے اللہ دی قسم ہے دوجیاں کی بیمار ہونا سی, اللہ نے انہوں بھی ٹھیک کر دیتا ہے. ایمان عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے. سنو حدیث پاک, کوئی ہے بندہ جڑا حدیث مان لوے, 6 تے ہو گئے, 7واں بندہ دے دے ہوتے میں تو انہوں ایک اور حدیث سنانا نہیں دیتے ہی باس کرنے پھر ماشا. جڑا داڑھی رکھ لوے اللہ انہوں نبی دی خوابی زیارت نصیب فرمائے. کی خیال ہے یہ آج رکھ لو ماشاءاللہ, تیری تک یہ ہے نہ پتر تو مناونی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تیری گنتی پوری اللہ تیرے شرف عطا کر دے بھی اٹھن دی وجہ تو, لیکن داڑھی والا 8واں میں 11 ہے دیتا 7واں. ایک بابا میں چاہیے ہے جڑا میں ویکھی بیٹھا او یا کوئی اور جن 60 سال دا ہو گیا ہوئے تے ہجے بھی باس نہ دا پیا ہوئے تے ویندہ بھی پروں پیا ہوئے. بابا کیوں بابا مڑوائی بیٹھا ہے, بابا ویکھی دوجے پاسوں آندہ. توجہ ہے ماشاءاللہ. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. حدیث یہ نبی علیہ السلام دا صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی نے. اس حدیث دے راوی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جڑا فاتحہ نہ پڑھو دی نماز کوئی نہیں ہوندی. اس حدیث دے راوی نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ابا جی دے دوست صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں غصے نال, میری ملاقات ہو گئی گلی اندر, میں پوچھے آئے چاچا غصے نال جا رہے ہو گال گئی ہے؟ فرما غصے کیوں نہ آج میں نال بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے. جی چاچا جی کی واقعہ پیش آیا ہے؟ فرمایا فلاں بندہ فلاں قبیلے دا میرے کو قرض لے گیا سی. پیر پچھے میرے کو قرض لے گیا, تسی قرض دیو نا کسے, قرض حسنہ دیونا بڑا ثواب, جتنی دیر دیتی رکھو گے اللہ انہی دیر صدقے دا ثواب عطا فرمائے. لیکن دیوائے اس بندے نو جڑا فون سندا ہوئے. توجہ ہے ماشاء کیوں متھی اللہ باجوہ, کیونکہ جس نو دے دے ویے نا واپسی علی امید دے کے ویکھ لو. جو کوئی اور تو اٹھ پینڈ ہی دے چھڑین ہوئے میں دے کے ویکھ لو, تجربہ کر لو. جس نو دے کے ویکھو گے نا تجربہ کرو گے واپسی علی تو گل کو نہیں. رسول اللہ نے فرمایا قیامت دے قریب خال خال بندے امانت دار رہن جان گے, سارے بے ایمان ہو جان, امانت رہے گی. ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ آرہ غصے فرمایا عبادہ نے چاچا غصے کیوں ہو؟ فرمایا بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. ہویا کی؟ فرما فلاں بندہ فلاں قبیلے دا میرے کو لے گیا سی قرض,
تو جڑے تاریخ طے آئی وہ لنگ گئی، تو میں لین گیا وہ دے کولو اپنا قرض، دروازہ کٹکھٹایا، وہ اندر چھپ گیا، تے بچے نہ کیا تو جا کے دس میں گھر کوئی نہ، ایویں دس چھڑ۔ میں واقعی سمجھا گھر کوئی نہیں، میں اگے چلا گیا، تھوڑی دیر اگے گیا، پھر پچھانوں پلٹیا، اللہ دا امر دا دوجا چھوٹا بیٹا دروازے اگے واپسی میں گزرے نا تے کھڑا سی۔ میں پوچھیا تیرا ابا کتھے ہوئے؟ انہیں کہا اماں جی دی ڈولی جو لکیا پہ اندر لکیا پہ میرا ابا چھپیا پہ۔ اسے کہا واقعی اس سے کیا؟ اسے بار آواز دیتی گال سونا جتے تو لکیا پہ من جا دا بھی پتہ لگ گیا، باہر آ جا، نہیں تو میں اندر آ رہے، اون آ گیا باہر آ کے میں کیا بتوں گال دس قرضے دی گال ہو سی بعد پہلے اے دس بتوں اے گال کیوں کیتی، جھوٹ کیوں بولے ہے میں گھر کوئی نہیں۔ اس آکے گال لے وے جی میں باہر آ جاواں تے میں کوئی سچ بولنا آئی؟ اس آکے اوکے وے، اس آکے پیسے جو بنے کوئی نہیں، تو جیڑا موڑا میں وعدہ کرنا آئی اس تے بھی اللہ دی رحمت نہ بننے کوئی نہ ہے، تو ہون تو اے دس بانج میں وعدہ کرا وہ بھی تو جھوٹ آئی، تو میں کہا چلو جڑے دن گزر دینے میں لارے گزر جان۔ انہیں کہا تیرے کو پیسے کوئی نہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ پھر سنو شاید توڑے چ کوئی حدیث تے عمل کر لوے، تو کہا توڑے کول پیسے کوئی نہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ اس نے کہا تو قسم دینا با تیرے کول پیسے کوئی نہیں؟ اس نے کہا اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں۔ اس نے کہا دوجی واری قسم چوک، انہیں دوجی واری چکی با کوئی نہیں۔ اس نے کہا ہون تیجی واری لے آؤ کاغذ جیدے ہوتے تیرا میرا لین دین لکھے ہے وہ کاغذ لے آؤ۔ اے عبادہ کی پوچھنا ہے وہ کاغذ لے آیا، وہ کاغذ میں پاڑیا، پاڑ کے میں گیا انہا کنہ نال ایک میں نبی پاک کو حدیث سنی سی۔ کیڑی حدیث؟ جیڑا مقروض نو قرضہ چا معاف کرے میں محمد زمانہ دینا اللہ نو جنت درمیان محل دے وے گا۔ یہ میں حدیث سنی آئی نبی پاک کو لوں ہن تیرے میں قرضہ کر چھوڑے معاف حدیث دی وجہ تو میری گزارش کی ایک کو کیڑی جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت جب بولے گا نا تو اتھے گواہی دیویں گا کہ میں تیرا قرضہ محمدی حدیث دی وجہ تو معاف کیتا ہے، بولے گا قیامت نو۔ ہو سکا قیامت اللہ جتنا مرضی بلوا لویں تیرے حق کیوں نہ گواہی دے ساں گواہی۔ فرمایا پھر میں اللہ دی قسم قرضہ مصطفیٰ دی حدیث دی وجہ تو معاف کیتا ہے۔ تو آڈج کوئی ہے جیڑا قرضہ کسے غریب نو چا معاف کرے؟ جنت دے درمیان چا محل لبسی کوئی ہے؟ کوئی نہیں؟ ماشاءاللہ کنوں معاف کیتا جائے؟ میں نے کوئی دیتا ہے معاف کیتا ہے یا کسی اور نے؟ چلو فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا۔ مومن مرد ہوئے یا عورت ہوئے اختیار نہیں جدوں اللہ اور رسول دا فیصلہ جائے پھر اپنی مرضی کرن دا اختیار نہیں۔ آیت مبارکہ کدوں نازل ہوئی ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہاں دا نکاح نبی پاک نے اپنے غلام زید نال کیتا ہے۔ جدوں کہ ارادہ کیتا ہے تے آپ نے فرمایا زینب تیرا نکاح پھپھو دی بیٹی رسول اللہ دی، تیرا نکاح میرے غلام نال ہوئے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ غلام میں قریش خاندان دیا، میرا ذہن نہیں مندہ، آسمان تو وہی آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا۔ مومن مرد عورت نو لائق جائد اختیار جنہیں اپنی مرضی کرے۔ جدوں حدیث آ جائے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حدیث وال اشارہ کر کے بات نو ختم کرنا چاہنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانجے نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جناب راشن بھیجے ہے۔ اگلے دن رمضان مبارک دا مہینہ شروع ہونے والے افطاری سحری کرن لئی کچھ راشن بھیجے اپنی خالہ محترمہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ، کیونکہ عبداللہ بن زبیر بیٹے نے اسماء بنت ابی بکر دے، اسماء بنت ابی بکر بھیڑ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب بہنہ سکیہ نے بابل دونوں بہنہ سکیہ نے ماں الگ الانگے، امی عائشہ دی ماں ہو رہے اسماء بنت ابی بکر دی ماں ہو رہے ماں الگ الگ نے باب کوئی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والخالہ محترمہ راشن بھیجے، اماں جی نے پتہ چلے اتنا راشن آئے، اماں جی فرماتے میں اتنا راشن کی کرنا غریبہ مسکین نے بلایا ہے، رمضان دا مہینہ چڑھ چکا ہے، صدقہ کرن لگی نے سویر تو جو صدقہ دیونا شروع کیتا ہے، اثر ویلے سارا مال موکے ہے، لونڈین کے ہے افطاری بناؤ، فرماتے اماں جی افطاری کے دی بناوا گھر تے شاہی کوئی نہیں، فرمایا سویر دا جو راشن صدقہ پیاں کر دیوں کچھ تھوڑا دیر رکھ چھوڑو آج روز افطار کر لویا، فرمایا جو یاد کرا دے میں آتے میں رکھ لمحا، کتنا صبح تو شام تک صدقہ کیتا ہے، اتنا بھی گھر نہیں چھوڑے آ کہ اماں جی عائشہ آپ روز افطار کر سگن، ایک عورت یا دو عورتاں دے روز افطار کرواتے گھر چیز موجود کوئی نہیں رہی، نہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمت نے کوئی بات نہیں، میرا بھانجا بڑا سخی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ عبداللہ بن زبیر نو دسو کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روز افطار کرنا ہے، افطاری واسطے کوئی چیز عنایت فرما دو، لونڈی آئی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیغام لے کے عبداللہ بن زبیر کو، یہ پیغام پہنچے عبداللہ بن زبیر فرما دینے کہ میں کل اتنا راشن بھیجیا سی تاکہ اماں جی پورا مہینہ سحری افطاری دے انتظامات آسان ہو جان اور افطاری سحری فرمان اللہ میں اجر و ثواب عطا فرما دے، جڑا کل سامان بھیجیا وہ کتھے گیا ہے، اگو لونڈی کہندی اماں جی نے تے سارا صدقہ کر دیتا ہے، عبداللہ بن زبیر فطری انسانی فطرت دیتا غصہ آ گیا ہے، فرمایا جاؤ اماں جی نو کہو جے صدقہ کیتا ہے تو پھر خود فاقے کرن، صدقہ کرن دے تے مانا نہیں کہ اپنے افطاری واسطے بھی کوئی شے نہیں رکھی، مہینے دا راشن ایک کو دن صدقہ کر چھوڑے ہے، ایک دن بھی آپ افطاری تے سحری نہیں کر سکیاں، جاؤ اماں جی نو کہو کہ میرے کول کوئی شے نہیں، ہن میں تن کوئی شے نہیں دیونی، ایویں غصے نال جواب دیتا ہے، غصے نال جواب سن کے لونڈی نے آ کے اماں جی عائشہ جواب دے چھوڑے ہے، اماں جی عائشہ بھی جلال غصے اندر آ گئیاں، فرما اللہ دی قسم ہے میں اپنے بھانجے عبداللہ نال آج تو بعد بولنا ہی کوئی نہیں، اللہ دی قسم نہیں بولنا، جی میں تسی قسم چکے دے بھراواں دے بارے با میرے جڑا بھرا ہے نا سکا ساڑیاں انہاں دیا قبراں وقت ہو گئی ہیں، دسو بگے قبراں کٹھیاں ہونی ہیں، میں اپنے پترن وصیت کر چھوڑیے کہ میرے جنازے تے بھی نہ آوے میرا بھرا، جے میرے جنازے تے آئے گا تے میں اٹھ کے وہ دے گال پہ جاؤں، ہن دسو کوئی گال ہے کرنا یہ کوئی گل ہے، نصیحت وصیت پہ کرتا ہے پر میرا بھرا میرے جنازے تے نہ وجہ کی یہ جی میں رشتہ منگیا چنگے بلے دو بھرا نراز دونوں اہل حدیث تھے، میں نے انہاں کیا ایک بھرا نے شد جڑا نرم دل سی وہ میرا بھرا ہے، رشتہ دی گال سی جھگڑا سی نہیں ہو سکے، بچے جوان ہو گئے نا کوئی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، وہ حجر نراز ہے تسی سلو کرا دے تو اڑی گال من میں ٹور گیا، میں ویلے کو ویلے میری ادھی ملاقات ہوگی، میں جدو گیا نا وہ بھی سمجھ گیا بھائی اس ویلے کیوں آیا ہے، تو بغیر کسی پروگرام تو میں ہی آ گیا، میں نے آدھا ہے شاہ جی کی حال میں ٹھیک ہے، آدھا چاہ پیسو یا تسی پانی پیسو، میں کہ یار ایک کام آیا تو وہ کام تینوں دسنا ہے جی، آدھا میں نے وہ کام دا تو انہوں ویک کی پتہ لگ گیا، میں کہ وہ کی اس آکھیا با میں تسی اگر کہو نا کہ ایک لاتوں تے کھلو جائے ساری زندگی کھلوتا رہا، حالانکہ بندہ کھلو کو نہیں سکتا، ساری زندگی کھلوتا رہا ایک لات تے ایک گال منظور ہے، تے جے تسی کہو نا میں بھران اور صلح کر لواں اے نہیں جو ہو سکتا، اور جڑا مرضی کام کرا لے نہیں ہو سکتا، پڑھا انہوں میں سمجھایا وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میں کہا یار مسئلہ کی ہو سکتا ویکھو نہ ہو جنہوں رشتہ انہیں دیتا ہو نہ کھٹو جیا کسے نہ کام دا برادری تو بار ہے بھی وہ بچی میری بھتیجی اوکھی پریشان، میرا بچہ چننا جیا میرا بچہ بڑا خوبصورت پڑھیا لکھیا، انہوں نے رشتہ ہی نہیں دیتا، میں کہا چلو یار وہ تو گل ہو ہوا گئی، بچے بھی ہو گئے آگے جان چھڑو رولا مکاؤ، اللہ نے نہیں لکھیا نہیں ہویا تو رہن دیو، پتہ کی ہے اندہ حدیث اللہ نہ لکھے، اندہ شاہ جی گال سنو اللہ نہ لکھے، انہوں دیونا چاہیے یا نہیں دیونا چاہیے،
اللہ بھاویں لکھے یا نہ لکھے انہوں دیونا چاہیے یا نہیں دیونا چاہیے. میں کہ توڑے سولو نہیں پہلے تنہوں کلمہ پڑھا ہونا چاہیے. پر اتنا بھی نہیں پتا سکے بھائی اور دوست اور نراز. اماں جی فرماتے میں راضی نہیں ہوں عبداللہ بن زبیر نال. تو ہن جو یہ دے جدے ناراض ہو گے حدیث سن کے کوئی ہے جڑا معاف کر کے راضی ہو جائے انشاءاللہ. ہولی ہولی بول دے ہو. میں لگتا تو پورا پینڈ ہی ناراض ہے. ہو جاؤ گے راضی. موت تھوڑی ہے جان چھڑان لی. موت آ جائے گی سارے چھوڑ جائیں گے. کیوں ناراض ہوتے ہو؟ دنیا میں چند سال ہے. ہنستے ہنستے مسکراتے گزارو. ہر کے ساتھ راضی رہو تاکہ تم مرو تو تمہارے گواہ بن کے یہ جنازے میں آئے اور ان کی گواہی قبول کر کے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے. حدیث سنیے عبداللہ بن زبیر نو میں معاف نہیں کرنا. میری سلو نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی. مجھے اللہ کی قسم ہے. عبداللہ بن زبیر نو پتا چلے اب اماں جی نے قسم چک لی راضی کو نہیں ہو. وہ آگے اماں جی غلطی ہو گئی ہے چلو راشن بھامی 4 مہینے دا لے لو وہ راضی ہو جاؤ. اماں جی فرمان لگیاں میں راضی نہیں ہونا. عبداللہ بن زبیر نا امید مایوس ہو کے واپس پلٹ گئے. کئی بندے بھیج دے رہے فرما میں راضی نہیں ہونا. جاؤ جیڑا اندہ سوار سی واپس. سیدنا مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن اسود نو بلایا. عبداللہ بن زبیر نے یار تو ہاڑا اماں جی بڑا احترام کر دیا نے تسی اماں جی راضی کر سکتے ہو راضی نامہ کراؤ. فرمایا ٹھیک ہے اسی راضی نامہ کرانا. مسور تے عبد الرحمن آگئے دوئے راضی کرانا واسطے. فرما عبداللہ تسی ساڑے نال چلو اسی اماں جی کو تو انہوں لے جانے معافی درہ جناب تلافی ہو جائے گی. فرما جے میں جاونا اماں جی نے منو وے کے دروازے نہیں کو نہیں کھولنا. فرما تسی منہ تے کپڑا کر لو تے منڈا سا مار لو کپڑا کر لو. اچانک دروازہ سی کھلواں گے اندر چلو جاواں گے. جدو اندر چلے گئے اساں تے پردے تو پورے ہونے تو ساڑی تے خانہ نے تسی اندر ہو جانا پیری پہ جانا معافی منگلنا اسی باروں منت کرانگے. امید اماں جی من جان گیا. دروازے تھے آئے دروازہ کھٹکھٹایا. اماں جی دروازے کون؟ فرما اماں جی مسور اور عبد الرحمن بن اسود آئے. فرمایا کیوں آئے ہو؟ اماں جی کم میں دروازہ کھولو. دروازہ کھولے اماں جی نے. فرما اماں جی اندر آ جائیے جتھے پردے دے پچھے گلوں دی اماں جی نال آ جائیے جی آ جاؤ. فرما اماں جی سارے آ جائیے سارے آ جائیے جی سارے آ جاؤ. اماں جی سمجھے دو نے عبد الرحمن تے مسور تے نال تے تیجے بھی سن. انہوں بھی کپڑا منہ تو ہٹایا وہ بھی اندر داخل ہو. عبداللہ بن زبیر پردے تو اندر چلے گئے. فرما اماں جی معاف کر دو غلطی ہو گئی ہے. اچھا تسی عبد الرحمن تے مسور عبداللہ لے کے آئے اور راضی نامہ کران. میں اللہ دی قسم چک لئیے ان عبداللہ نال میرا راضی نامہ نہیں ہو سکتا. لے جاؤ. مصر فرما دے اماں جی اللہ دا واسطہ ہے معاف کر دو خطا غلطی ہو جاندی ہے بندے کو لو معاف کر دو. فرمایا میں معاف نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا صلح نہیں. فرما اماں جی 2 سوال جی پوچھو. چلو ایک کام نہیں ہوندہ 2 اور کام تے کر لئیے 2 مسئلے پوچھنا پوچھو. اماں جی عبداللہ بن زبیر مومن ہے یا نہیں؟ فرمایا مومن تے ہے. میں کدوں آنیا مومن نہیں مومن تے ہے. فرمایا اماں جی حدیث نبی پاک نے فرمایا کسے مومن نو دوجے مومن نال 3 دنہ تو زیادہ ناراضگی دی قطع کلامی دی اجازت نہیں رہ سکنا. جے مومن ہے تے 3 دن تے کئی دن گزر گئے تسی راضی کیوں نہیں ہوئیاں پھر تے حدیث تو بعد تسی معاف کیوں نہیں کر دیا عبداللہ بن زبیر نو. اماں جی رک گئیا نے حدیث سن کے اکاں چو آنسو گر پہ. فرمایا اے حدیث ہے جی اماں جی حدیث ہے. فرما میں اپنے قسم دا کفارہ دینیاں چاہو عبداللہ میں تنو اللہ واسطے معاف کیتے محمدی حدیث دی وجہ تو حدیث آگئی اپنی مرضی دا اختیار ختم ہو گیا ہے. اے اوہی ایک صحابی نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اپنے مکان ویچن دا پروگرام بنایا ہے. جدوں مکان ویچن دا پروگرام بنایا جی میں تسی اپنا مکان ویچ دے ہو تے کوشش ہوندی ہے گوانٹھی نو دیونا نہیں. کوشش یہی کر دے ہو نا گوانٹھی تاں پتہ چلے جو شفے دی مدت بھی لانگ جائے. یہ مکان بیچنے لگے 500 درہم قیمت لگی ریٹ لگا. ابو رافع کے پڑوسی سعد بن ابی وقاص اطلاع پہنچی مکان گوانڈ وکدہ پہ آئے دروازہ کھٹکھٹایا.
ابو رافع دروازے پر آئے، سنا ہے ساتھ کیسے آئے ہو؟ سنا ہے مکان بیچن لگے ہو؟ جی بیچنا ہے، 500 درہم لگی ہے قیمت، مشورہ آج کرنا ہے تو کل انشاءاللہ بیچ دیں آگے۔ فرمایا میں تمہارا پڑوسی ہوں، مکان مجھے دو۔ فرمایا آپ کتنی قیمت دیں گے؟ فرمایا 400 درہم۔ تے میرے کو نقد بھی کوئی نہیں، دیواں گا بھی تھوڑے تھوڑے کر۔ وہ بڑے ہنسے، دیتے بھی 400 اور لیتے بھی اتھارو، مجھے 500 درہم نقد ملتا ہے، میں وہاں بیچنا ہوگا تو بیچوں گا۔ فرمایا نہیں میں نو بیچ دے ہو یار، 400 درہم اتھار تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیاں گا۔ فرمایا نہیں میں بیچ سکتا تجھے اتھار پر، اور وہ بھی 400، مجھے 500 ملتا ہے وہاں دوں گا، آپ کو کیوں دوں؟ فرمایا سعد نے ابو رافع حدیث سن لو، نہ بیچو جتے مردی بیچڑو، مال جو توڑا، گھر جو توڑا، مکان جو توڑا، زمین توڑی، حدیث تے سن لو جی سناؤ۔ فرمایا نبی پاک نے فرماسی پڑوسی کا حق ہے کہ مکان اس کو فروخت کیا جائے، جب یہ حدیث ہے اور میں لینا بھی چاہتا ہوں، آپ کس اختیار سے بار دیں گے؟ مومن کو حدیث سننے کے بعد تو اختیار ہی نہیں ہے۔ ابو رافع رک گئے، فرمایا جاؤ، 400 درہم ادھار کے بدلے یہ مکان تمہارا ہو گیا، 100 درہم حدیث پر قربان ہے۔ حدیث آ گئی ہے، اپنی مرضی ختم، حدیث آ گئی ہے، 100 درہم حدیث پہ قربان کر دیا، نقد مل رہے تھے 500 نہیں دیا، ادھار 400 درہم پہ بیچ دیا۔ حدیث کی وجہ سے جب حدیث آ جائے پھر مومن دی اپنی مرضی اختیار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اختیارات سے تجاوز ہے، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش جاری و ساری ہے ہمارے سیرت و کردار میں۔ اس سے باز آ جائیے، اتباع کیجئے، اطاعت کیجئے، پیچھے رہیے، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے۔ عزت، وقار، شان، مقام، کامیابی اسی میں ہے۔ جس نے رسول کو چھوڑا وہ ذلیل و رسوا ہوا، نہ گھر میں سکون ہے، نہ باہر سکون ہے، نہ ملازمت، نہ کاروبار، نہ آمدن میں سکون ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ عزت چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا داڑھی کی حد ہے؟ داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، اسلام سے کی روح سے بتایا جائے۔ داڑھی لمبی ہر بندے کی لمبی نہیں ہوتی، داڑھی فطرت کے مطابق ہوتی ہے، کسی خاندان میں چھوٹیاں ہوتی ہیں، کسی میں بڑیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، بس آپ کینچی اس کو نہ لگائیں، جتنی خود بخود لمبی ہو جائے اتنی رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے حال ویندے ہو اپنی چھوٹی دوجیاں دی وڈیاں کرا دی جاندہ ہے، بار بار ویندے۔ کئی اگلے دن ایک میں چیچا وطنی گیا رمضان مبارک تو پہلے، وہ تقریر ہو گئی تو مگروں آ کے آندہ تیری اپنی چھوٹی ہے، میں تو 5 سال پہلے بھی کہتا بھی تیری اینی سی تے ہون بھی اینی ہے۔ میں نو شاک پہ گیا، میں کہا بابا تو تسلی کر لے، داڑھی نہ ہاتھ لاگ، پورے انہیں وال کھیچ کھوچ کے آندہ لگ دی تو کوئی نہیں کٹھی ہوئی۔ میں کہا چلو پھر تسلی ہو جائے، نہیں کاٹتے ہم۔ رسول اللہ کی جب حدیث آ جائے کاٹنے کا اختیار ہی نہیں ہے بس۔ اب اللہ کی طرف سے چھوٹی ہو تو میرا قصور نہیں ہے، دعا کریں اللہ بڑا کر دیں۔ وطروں کا طریقہ اسلام کی روشنی میں بتائیں، کیا دعا رکوع سے پہلے مانگنی چاہیے؟ ہماری تحقیق تو یہ ہے کہ رکوع کے سے پہلے ہی قنوت پڑھنی چاہیے، بعد میں میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ جتنی حدیثیں ہیں وہ رکوع قنوت وتر کے بارے میں نہیں ہیں، وہ قنوت نازلہ کے بارے میں ہے۔ جو فرض نماز میں کفار کے خلاف دعا ہوتی تھی وہ رکوع کے بعد ہوتی تھی۔ قنوت وتر تو رکوع سے پہلے ہی ہے میرے علم میں، تو بعد کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ واللہ عالم، کسی عالم کے علم میں کوئی حدیث ہو کہ وتر کے لفظ بھی ہوں اور قنوت بھی ہو اور رکوع کے بعد ہو تو وہ حدیث پیش کرے، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ 3 وتر پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سب اسم رب قلالہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ یہ نسائی میں حدیث ہے، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ۔ اب اس میں کیا ابہام، کیا شک رہ گیا ہے؟ وتر کا ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے، 3 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی بات۔ اگر 3 پڑھنے ہوں تو اس کے 2 طریقے حدیث میں آتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، ایک الگ پڑھیں، یہ مسنون زیادہ حدیث سے یہ ثابت ہے۔
اور دوسرا طریقہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 رکعت اکٹھی پڑھے بغیر تشہد کے، جو درمیانی تشہد ہوتا ہے اس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ وتر کو ایسے نہ پڑھو جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز سے فرق کرنے کے لیے درمیان والا تشہد نہیں بیٹھتے۔ یہ قنوت پڑھنے وتر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ موبائل میں گانے فلمیں وغیرہ ہوں تو ہماری نماز ہو جاتی ہے، یا موبائل بند کر لیں تو اب بھی نماز قبول ہو جاتی ہے؟ اسلام کی روشنی میں بتائیں۔ بھائی اسلام کی روشنی کیا ہے؟ وہ تو اندھیرا تو آپ نے موبائل کے اندر داخل کیا ہوا ہے، اب روشنی کیا ڈالوں اس پر؟ وہ جو گانے فلمیں اس میں بند ہیں، یہ اندھیرا ہے بھائی، اندھیرا، اس پر روشنی کیا ڈالوں میں؟ یہ تو اندھیرا ہے، جہاں اندھیرا ہو وہ اندھیرا ہے۔ یہ گانے، یہ فلمیں، یہ اندھیرا ہے، یہ بغیرتی کا اندھیرا ہے۔ اس پر روشنی آپ مجھے کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے اس پہ روشنی ڈالیں، اس میں وہ گانے ہونے ہی نہیں چاہیے، وہ فلمیں نہیں ہونی چاہیے۔ سادہ موبائل ہو، اس میں کوئی گانے واش وغیرہ نہ ہو، اس کو بند کر لیں تو اس کا وجود، وہ فوٹو وغیرہ تو نہیں ہوتا نا، وجود نہیں ہوتا اس کا۔ نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں وہ گانے شانے وہ چیزیں نہ ہوں۔ اگر ہوں تو اللہ سے توبہ کریں، اس کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں گانا اگر مسجد سے باہر آپ سنتے ہیں، پھر وہ گانا لے کے آتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ میں ان سوالوں پہ کچھ جذباتی سا ہو جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ گانا جو ہے وہ موبائل میں ہو تو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز قبول ہو جائے گی؟ یعنی کیسا یہ بندہ ہے، گانا بھی سننا چاہتا ہے اور نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے اور دونوں اکٹھے قبول کروانا چاہتا ہے کہ مسجد سے باہر گانا قبول ہو جائے اور اندر آ کے نماز قبول ہو جائے؟ بھئی یہ مسلمانوں کے سوال نہیں ہوتے، یہ فاسقوں کے سوال ہیں، یہ فاجروں کے سوال ہیں، یہ گناہ کاروں کے سوال ہیں، یہ دل کے سیاہ کاروں کے سوالات ہیں، یہ اہل ایمان، اہل تقوی، اہل الحدیث، اہل السنہ کے لوگوں کے سوال نہیں ہیں۔ یہ کیسا سوال ہے جو مومن ہے اور پوچھتا ہے کہ موبائل میں گانا ہو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے گانا بھی ہے اور نماز بھی پڑھنے کا مولوی فتویٰ دے دے وہ بھی ہو جاتی ہے، اور گانا سانا وہ ٹھیک ہے، وہ چلتا چلاتا رہے۔ مجھ سے اس سوال کا کوئی جواب نہیں آتا، مجھے توقع نہ تھی کہ مسلمان ایسے بھی پوچھیں گے، ایسے بھی سوال کریں گے کہ گانا ہو تو کیا کریں، نہ ہو تو کیا کریں۔ بھائی یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، گانا نہ سنا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گانا سنتا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اب بتائیں کیا کروں گا؟ نعل و طار میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جو گانا سنتا سنتا مر جائے اس کے بدبخت کا جنازہ نہ پڑھو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جناب گانا سننا فسق ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، اور گانے پہ لذت محسوس کرنا کفر ہے۔ جب گانا سنے تو گناہ ہے، جب گانا سننے کے ساتھ انگلیاں ہلنا شروع ہو جائیں اور سر بھی ہلنا شروع ہو جائے، لذت محسوس ہو، تو یہ کفر کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ گانا سننے والے کے کانوں میں شیشہ پگھلا قیامت والے دن ڈالا جائے گا، یہ لا والحدیث ہے۔ یہ گانا فحشی ہے، بے حیائی ہے، یہ زنا کا دروازہ ہے، یہ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، خواہشات کو ابھارتا ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مجھ سے کیا سوال کرتے ہو کہ یہ بھی سننے کے بعد ہمارے موبائل میں یہ بھی ہے اور ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بھائی جو نماز تجھے گانے سے نہیں روکتی، جو نماز تمہارے موبائل کو صاف نہیں کر سکتی، جو نماز تمہارے اندر ضمیر کو صاف نہیں کر سکی، وہ تمہیں جنت میں نماز کیسے لے جائے گی؟ وہ تو بیکار نماز ہے، وہ تو کھوکھلی نماز ہے۔ اس نماز کی کیا حیثیت ہے جس نماز نے تمہیں گانوں سے نہیں روکا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو اس انسان کی ہے جو پڑھ لے، سنبھال لے، تو اس کے بعد بے حیائی سے رک جائے، فحاشی کے کاموں سے رک جائے۔ جو نماز تو یہ ان بے حیائی سے نہیں روکتی تو اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ نماز آپ کہاں پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں اور کس درجے کے آپ مسلمان ہیں اور کیسا سوال کرتے ہیں؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں بھائی، یہ تو علامہ شہاد القصری صاحب کا حق ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ جو مقامی خطیب ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ مقامی جماعت کو غسل کا پورا طریقہ ممبر پہ بیٹھ کے اور عوام سامنے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ طریقہ ہے اور اس کا بیان کیا جائے۔ تو اختصار کے ساتھ یہی ہے کہ بندہ پہلے جو ہے وہ استنجا کرے اور گندگی کو صاف کرے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی پر مارے، اٹھے اور مٹی پر مارے، ہاتھوں کو دھوئے، وضو کرے۔ وضو میں اگر سر کا مسح نہ کرے تو جواز موجود ہے، پیر نہ دھوئے تو اس کا بھی جواز موجود ہے۔ دونوں ہاتھ کونیوں تک جناب آپ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونے کے بعد
باقی مسا اور پاؤں کو روک لے، اس پر پانی جسم پر بہا دے، 3 مرتبہ پانی بہا دے تو انشاءاللہ اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور کوئی مسائل اس میں کوئی رہ گیا ہو تو وہ مقامی آپ عالم سے خطیب سے پوچھ سکتے ہیں، اور مجھ سے کوئی اگر پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔ اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور کوئی مسئلہ ہو اس حوالے سے جو خاص بات کو پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اگر موبائل میں اسلامک مواد ہو، مثلا قرآن مجید یا کوئی سنت یا کوئی تقریر، تو ہم واش روم میں جا سکتے ہیں یا موبائل بند کر لیں۔ بھئی موبائل اگر سکرین پر لگا ہے تو بہتر ہے اس کو آپ بند کر لیں۔ ایک آدمی نے اگلے دن پوچھا ہے کہ موبائل کے اندر تو قرآن ہوتا ہے تو پھر ہم لیٹرین میں کیسے جائیں؟ میں نے کہا وہ قرآن تو سینے میں بھی ہوتا ہے، سینے میں بھی محفوظ ہوتا ہے نا، تو آپ بات میں چاہتے ہیں قرآن اندر سے پورا کے پورا سینے میں محفوظ ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے قرآن سینے کے اندر محفوظ ہوتا ہے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ موبائل کو بند کر لیں، سینٹ پہ لگا لیں، اور آپ بات میں وغیرہ میں جائیں، اس میں اگر قرآنی آیات اس کے اندر ریکارڈ شدہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو بندے کے دل میں بھی ریکارڈ ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن کو نازل سینے رسول پر کیا ہے، تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اجازت موجود ہے، گنجائش موجود ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اپنی رحمت سے دور فرما۔ اللہ جناب بھائی ظہیر صاحب نے یہ پروگرام کرایا، اللہ ان کی محنت کو کوشش کو قبول فرما، ان کے گھر میں مال میں اولاد میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ دنیا آخرت میں آپ نے ایک تمنا خواہشات پوری فرما دے۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ جس ساتھی نے جس انداز میں اس مسجد کے تعاون کیا اللہ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ اس مسجد کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے۔ اللہ دین کے مرکز کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما۔ سعودی عرب میں حرم شریفین کی حفاظت فرما، امن عطا فرما۔ اللہ شام برما افغانستان عراق کشمیر جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی امداد فرما۔ اللہ انہیں اپنی رحمت سے آزادی نصیب فرما۔ اللہ انہیں کفر اس کے شکنجوں سے آزاد فرما دے، کفر اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، صالح بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سکون بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔